السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سراجی کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے باب العولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العولی، عول کے بیان میں۔ عول کا لغت میں معنی آتا ہے ظلم کرنا۔ اصطلاحی تعریف خود صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں، العول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه اذا ضاق عن فرض، جب فرض یعنی عدد ورثاء کے سہام کی ادائیگی سے تنگ ہو جائے، اذا ضاق عن فرض، ورثاء کے سہام کی ادائیگی سے تنگ ہو جائے، ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه، تو اس پر اس کے اجزاء میں سے کچھ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ عول کی اصطلاحی تعریف ہے۔ عول کی اصطلاحی تعریف ہے۔ عول کی لغوی اصطلاحی معنی میں مناسبت یہ ہے، عول کی وجہ سے ذوی الفروض کے حصوں میں مقدار کے اعتبار سے چونکہ کمی واقع ہو جاتی ہے تو گویا ان پر ظلم ہو گیا۔ بابو مخارج الفروض میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ترکہ تقسیم کرنے کے لیے مسئلہ کیسے بنایا جائے گا، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے مسئلہ بنانے کے لیے جو عدد متعین کیا جاتا ہے اس سے مسئلہ ٹھیک نہیں بن پاتا۔ مثلا ورثاء کے حصے زیادہ ہو جا رہے ہیں اور عدد وہ کم پڑتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، یہاں پر دیکھیں میت کا شوہر ہے اور 2 بہنیں ہیں، اولاد موجود نہیں ہے تو شوہر کا حصہ ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے نصف ہے، اور 2 بہنیں ہیں، ہم نے پڑھا تھا 1 ہو تو نصف، اگر 2 ہو تو 2/3 ان کا حصہ بنتا ہے ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے۔ تو اب ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک قسم، پہلی قسم میں سے نصف دوسری قسم کے کل یا بعض کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ تو یہ چونکہ دوسری قسم ثلثان ہے اور پہلی قسم میں سے نصف ہے تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ تو 6 سے جب مسئلہ بنایا تو 6 کا نصف 3 ہے اور 6 کا ثلثان 2/3 وہ 4 ہے۔ اب ہم دیکھیں ورثاء کے سہام 4 اور 3 حصے وہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور جبکہ اوپر جو عدد ہے وہ کم پڑ رہا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں انہی کو عول کہتے ہیں۔ اب ان کے حصے 7 بنا دیں گے۔ اب سوال ایک یہ بھی ہے کہ عول کی ابتدا کب ہوئی؟ عول کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوئی، جس کا سبب یہ ہوا کہ ایک ایسا مسئلہ آیا کہ جس میں مخرج سہام کی ادائیگی سے تنگ پڑ گیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے، میت کا شوہر ہے، ماں ہے اور ایک اخت عینی ہے، حقیقی بہن ہے، اولاد موجود نہیں ہے، شوہر کا حصہ نصف ہے، ماں 2 بھائی بہن موجود نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، ثلث کل ہے، ایک اخت عینی ہے، نصف حصہ بنتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ قسم اول میں نصف اگر قسم ثانی کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مسئلہ 6 سے بنتا ہے۔ تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ 6 کا نصف 3 ہے، 6 کا ثلث وہ 2 ہے اور 6 کا نصف 3 ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں مسئلہ میں مخرج 6 ہے اور سہام ٹوٹل 8 ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے اس مسئلے میں مشورہ کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف اشارہ کیا، تمام صحابہ نے اس سے اتفاق کیا اور عول سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ اس طرح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس پر اجماع ہو گیا۔ تو اب حصے کل 8 بنیں گے، ان میں سے 3 حصے شوہر کے ہوں گے اور 3 حصے اخت عینی کے اور 2 حصے وہ ماں کے ہوں گے۔ اعلم ان مجموع المخارج 7 4 منها لا تعول وهي 2 و3 و4 و8 و3 منها قد تعول۔ تو جان لے کہ کل مخارج 7 ہیں، کل مخارج
7 ہیں، اربعۃ منہا لا تعول، ان میں سے 4 میں کبھی بھی عول نہیں ہوتا، وہی الاثنان والثلاثۃ والاربعۃ والثمانیۃ، اور وہ 4 وہ یہ ہیں 2، 3 اور 8، یہ 4 مخارج ایسے ہیں ان میں کبھی بھی عول نہیں ہوتا، وثلاثۃ منہا قد تعول، اور ان میں سے 3 میں کبھی عول ہوتا ہے، اما الستۃ فانها تعول الى عشرۃ وترا وشفعا، اور بہرحال 6 تو اس کا عول 10 تک ہوتا ہے طاق اور جفت، یعنی کہ 6 کا عول وہ 10 تک ہوتا ہے وترن اور شفعن، وترن اور شفعن طاق اور جفت، واما اثنا عشر فہی تعول الى 17 وترا لا شفعن، اور جب کہ 12 تو اس کا عول 17 تک ہوتا ہے وترن لا شفعن، طاق میں نہ کہ جفت میں، یعنی 12 کا عول آئے گا 13، 15 اور 17، وتر میں 17 تک اس کا عول آتا ہے، وَأَمَّا 24 فإنها تعول إلى 27 عولا واحدا كما في المسألة المنبرية وهي امرأة وبنتان وأبوان ولا يزاد على هذا، اور بہرحال 24 تو اس کا عول 27 تک ہی ہوتا ہے، اور ایک ہی عول جیسا کہ مسئلہ منبریہ میں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ورثاء میں ایک بیوی، 2 بیٹیاں اور ماں باپ ہوں، ولا یزاد علی هذا، اور 24 کا عول 27 سے زیادہ نہیں ہوتا، الا عند ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، فإنها عنده تعول الى 31، کہ ان کے نزدیک 24 کا عول 31 تک ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ 24 کا عول صرف 27 تک ہوتا ہے، 27 ہی ہوتا ہے، اور وہ صرف مسئلہ منبریہ میں پایا جاتا ہے۔ مسئلہ منبریہ یہ ہے کہ میت کی بیوی، 2 بیٹیاں اور والدین موجود ہیں۔ اب دیکھیں، زوجہ اولاد موجود ہونے کی وجہ سے بیوی کا حصہ ثمن، 2 بیٹیاں ثلثان، اب کیونکہ مؤنث اولاد موجود ہے تو باپ ذوی الفروض ہونے کے حیثیت سے سدس اور عصبہ بھی ہوگا، اور ماں اولاد موجود ہونے کی وجہ سے سدس اس کا حصہ بنے گا۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اگر قسم اول سمن قسم ثانی کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مسئلہ 24 سے بنتا ہے، مسئلہ 24 سے بنتا ہے، تو مسئلہ 24 سے اولن بنائیں گے۔ اب 24 کا جو 8واں حصہ ہے وہ 3 ہے، اور ثمن 3 ہے، اور 24 کا 2/3 وہ بنتا ہے 16، یعنی کہ 8 ایک ثلث ہے اور 16 2/3 بن جاتے ہیں، اور سدس جو ہے وہ چھٹا حصہ وہ 4 ہے، اور سدس 4 ہے۔ اب یہاں پر سہام دیکھیں، وہ عدد سے بڑھ جاتے ہیں، 16، 4 20، 4 24 اور 3 27۔ اب اسی طرح یہی بتایا کہ 24 کا عول صرف 27 آتا ہے، اور وہ صرف مسئلہ منبریہ میں پایا جاتا ہے۔ مزید عول کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ میت کا شوہر ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں، زوج کو اولاد موجود نہیں ہونے کی وجہ سے نصف، اور حقیقی 2 بہنیں ہیں، ان کا حصہ ثلثان ہے ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے، تو نصف جب ثلثان کے ساتھ آئے گا، قسم ثانی کے حصے کے ساتھ آئے گا، تو مسئلہ 6 سے بنے گا، تو شروع تو مسئلہ 6 سے کریں گے، 6 کا نصف 3 ہے، اور 6 کے 2/3 وہ 4 ہیں۔ اب یہاں پر سہام بڑھ گئے ہیں اور عدد وہ تنگ ہو گیا ہے، تو عول ہوگا 4 اور 3 7، یہاں پر عول ہے 7۔ یہاں پر مسئلہ دیکھیں، زوج ہے، علاتی بہن ہے، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں۔ علاتی بہن کو نصف ملے گا، 2 اخیافی بہنیں ہیں، ان کا حصہ ثلث ہوگا اور زوج کا حصہ نصف ہوگا۔ اب یہاں پر نصف نصف اور ثلث، نصف جب قسم ثانی کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مسئلہ 6 سے بنتا ہے، 6 کا نصف 3 ہے، نصف 3 ہے، اور 6 کا ثلث جو ہے وہ 2 ہے۔ مسئلہ 6 سے بنا،
نصف 6 کا 3 ہے، نصف 3 ہے اور ثلث وہ 2 ہے۔ تو یہاں پر حصے بڑھ گئے ہیں اور عدد تنگ ہو گیا ہے، 3 3 6 اور 2 8، اول نکلے گا 8۔